ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیا کی محبت میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، مگر آج ہم لوگ موت کو یاد نہیں کرتے۔ آج ہم نے زنا کے اڈوں کو آباد کر لیا ہے، آج ہم نے شراب کے اڈوں کو آباد کر لیا ہے، آج ہم نے گناہوں کے اڈوں کو آباد کر لیا ہے۔ آج کے ہمارے مسلمان بھائی زنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یوٹیوب کے اندر زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے، جو اپنی موت کو یاد نہیں کرتا، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ غیبت کرتا ہے، پھر وہ چغلخوری کرتا ہے۔ اس کا انجام بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ آقا کے دیوانوں، کیا تم نے موت کو آسان سمجھا ہے؟ کیا تم نے موت کو کھیل سمجھا ہے کہ جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں کوئی درد نہیں ہوگا؟ ارے موت بہت خطرناک طریقے سے آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے سامنے موت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موت کتنی خطرناک چیز ہے، موت کتنی بھیانک چیز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمرو ابن عاص ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر صحابی ہیں۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب میں ان کی موت کا واقعہ بیان کیا ہے، موت کا منظر بیان کیا ہے، نزا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آقا کے دیوانوں، حضرت عمرو ابن عاص یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی عقل مند آدمی مل جائے تو میں اس عقل مند آدمی کے پاس میں جاؤں گا، اس کے نزا کے وقت اس کے پاس جاؤں گا۔ جب اس کی نزا کا وقت ہوگا تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے کہوں گا کہ بھائی تجھے کیسی تکلیف ہو رہی ہے، تجھے کتنا درد ہو رہا ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص یہ کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن عاص کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نزا کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اس وقت حضرت عمرو ابن عاص کا بیٹا حضرت عمرو ابن عاص کے پاس میں جاتا ہے اور کہتا ہے، ابا جان آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی عقل مند آدمی مل جائے تو میں اس عقل مند آدمی سے پوچھوں گا کہ مجھے بتا کہ آخر موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے، موت کا درد کتنا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ نزا کے وقت میں اس کے پاس جاؤں گا، موت کے وقت میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ جب روح نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیا کرتے تھے۔ اور آقا کے دیوانوں، ہر صحابی رسول پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے، ابا جان میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے، میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، تو آپ مجھے بتاؤ آخر آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اللہ اکبر! حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں، بیٹا میرے نزا کا وقت قریب ہے تو سن، میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ناک کے راستے سے سانس نہیں لے رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے میرے دونوں زانوں کو تختوں سے باندھ دیا ہے اور کوئی مجھے سوئی چبو رہا ہے۔ یہ صحابی رسول اپنی نزا کا وقت کا منظر بیان کر رہے ہیں، پھر ہمارا حال کیا ہوگا، پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور گناہوں کے اڈوں
کو آباد کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ کیا دیکھو کہ تم جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا اس وقت تم کہو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تاکہ میں پروردگار کی عبادت کر لوں، تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، مگر اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تمہیں ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ تم بہت زیادہ تڑپو گے، بہت زیادہ رو گے، بہت زیادہ پچھتاؤ گے، مگر اس وقت پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت رونے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اگر رونا ہے، اگر توبہ کرنا ہے تو آج جوانی میں کرو، اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اپنی جوانی کو گڈروں میں مت بہاؤ، اپنی جوانی کو شراب کے اڈوں پر مت بہاؤ۔ اللہ اکبر، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اپنی جوانی کو مسجدوں میں گزار دو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک تو موت کا منظر اتنا خطرناک ہے، اتنا بھیانک موت کا منظر ہے، اور اوپر سے ایمان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیا پتہ ایمان پر خاتمہ ہو کیا نہ ہو۔ اتنا خطرناک وہ منظر ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، اور جب روح نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت شیطان کبھی بھائی کی شکل میں آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، اور کہتا ہے کہہ دے کہ عیسائیت مذہب حق ہے، کہہ دے کہ نصرانی حق پر تھے، کہہ دے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ وہ ایمان چھیننے کی آخری وقت میں بھی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھو کتنا کٹھن منظر ہے، کتنا خطرناک منظر ہے، شیطان سامنے ہوتا ہے، اور اگر اس وقت قدرت کا کرم نہ ہو تو ہمارا ایمان ہمارے پاس میں نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جنہوں نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ جب ان کا انتقال ہو، جب نزا کا وقت قریب ہو تو شیطان اس کے ایمان کو چھین لے۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ چاہے کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو، اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کی یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی، اور اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا آپ جہنم میں جاؤ گے۔ ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور کیا بھروسہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کیا نہ ہو۔ صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ سنو، جب حضرت امام احمد بن حنبل کا نزا کا وقت قریب آیا تو حضرت امام احمد بن حنبل کا بیٹا کپڑا پانی میں بھگو کر لے کر آتا ہے تاکہ ان کے جبڑے کو باندھ دیا جائے، ان کے جبڑے پر کپڑا رکھ دیا جائے۔ اور جب ان کا بیٹا پاس میں آیا تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا میرے سامنے شیطان کھڑا ہے اور شیطان کہہ رہا ہے اے امام احمد بن حنبل تو مجھ سے اپنا ایمان بچا کر لے کر جا رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک میرے جسم کے اندر جان موجود ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو کیا نہیں ہو۔ مجھے بتاؤ وہ امام احمد بن حنبل جو مجتہد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل جس کو پیروں کے پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، پیر لاسانی، شہباز لمکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امام مانا، وہ امام احمد بن حنبل نزا کے وقت کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ پھر ہمارا خاتمہ آسانی کے ساتھ میں ایمان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث تھے کہ جنہوں نے 50 سال حدیثوں کا درس دیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کفر پر انتقال ہوا۔ تو بہت خطرناک یہ منظر ہوتا ہے۔ جو لوگ مجوسیوں کی طرح اپنے چہروں کو بنا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں،
عیسائیوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہودیوں کی طرح اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا بند کر دو، تمہیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جائے گا۔ اور اگر ایک مرتبہ سچی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، سچی محبت مصطفیٰ سے ہو گئی، تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ تو اگر محبت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو، اگر پیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ موت کا منظر بہت زیادہ خطرناک